بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد عن واثلة بن الاسقع رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من طلب علما فأدرکہ كتب اللہ عز وجل له کفلین من الاجر ومن طلب علما فلم يدرکہ کان له کفل من الاجر۔ رواہ الدارمی۔ حضرت واثلہ بن الاسقع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے علم حاصل کرنے کی کوشش کی اور اسے حاصل کرنے میں کامیاب رہا، اللہ پاک اس کے لیے 2 اجر لکھتے ہیں، اور جس شخص نے علم حاصل کرنے کی سعی کی اور اسے نہ پا سکا تو اللہ پاک اس کے لیے 1 اجر لکھ دیتا ہے۔ محترم سامعین، مسند دارمی کی یہ حدیث، جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت واثلہ بن الاسقع رضی اللہ عنہ نے نقل فرمایا ہے، علم کی فضیلت، اس کی عظمت اور اس کے بلند مقام کو واضح کر رہی ہے، اور خصوصاً اس بات کو کہ اگر کوئی شخص حصول علم کا ارادہ کرتا ہے اور شب و روز کی محنت اور جانفشانی سے اسے حاصل بھی کر لیتا ہے تو اللہ پاک کے ہاں دوہرے اجر کا مستحق قرار پاتا ہے۔ 1 اجر اس کی محنت کا ہے اور دوسرا علم کو حاصل کر لینے کا ہے، اور اگر محنت کے باوجود اس علم کو حاصل نہیں کر پایا تو پھر بھی 1 اجر کا تو بہرحال مستحق قرار دیا جاتا ہے۔ واقعتاً یہ علم کی توقیر و تعظیم کا ایک بہت ہی جداگانہ پہلو ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ علم ہی سے متعلق ہے۔ 5 آیات مبارکہ کی اس وحی میں 2 مرتبہ لفظ اقرأ ہے، جس کے معنی ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے آپ پڑھیے۔ 2 مرتبہ علامہ کا لفظ آیا ہے، اور جس میں تعلیم دینے کی نسبت اللہ پاک نے اپنی ذات جل مجدہ کی طرف کی ہے، یعنی اس نے تعلیم دی یا اس نے سکھایا۔ ایک بار لفظ علم سے مشتق لم یعلم کا جملہ موجود ہے، جس میں یہ نکتہ پنہاں ہے کہ انسان کو اللہ پاک بے علم نہیں چھوڑنا چاہتا، بلکہ اسے علم کی دولت سے نوازنا چاہتا ہے۔ آیت مبارکہ کا پورا متن اس طرح ہے، علم الانسان ما لم یعلم، یعنی اس نے انسان کو وہ پڑھایا جس کا اس کے پاس علم نہ تھا۔ پھر علم کے حصول کے عظیم الشان ذریعہ کا ذکر فرمایا جو قلم ہے، فرمایا علم بالقلم، اور قرآن پاک کی ایک سورت کا نام ہی القلم ہے، جس میں علام الغیوب ذات نے قلم اور قلم سے لکھی جانے والی سطروں کی قسم کھائی ہے، فرمایا ہے والقلم وما یسطرون۔ بلا شبہ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے علم کے لیے، علم سے بھری کتابوں کے لیے اور علم کی محنت کرنے والوں کے لیے۔ یہ خالق کائنات کی شہادت ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کوئی شہادت ہو نہیں سکتی۔ علم سے چونکہ ترقی کی نئی راہیں کھلتی ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے امت کے ہر فرد کو یہ دعا تلقین کی گئی ہے کہ وہ اللہ پاک سے اپنے علم میں اضافہ کی استدعا کرے اور رب زدنی علما کے آسمانی جملے سے اپنی علم مراد اور احتیاج کا اظہار کرے۔ اس پس منظر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی، کہ اے اللہ میرے لیے نفع بخش بنا اس علم کو جو آپ نے مجھے عطا فرما دیا ہے، اور مجھے ایسا علم عطا فرما جو میرے لیے نفع مند ہو۔ یہ بڑی جامع دعا ہے جس میں نفع بخش علم کی التجا کی گئی ہے، جس علم سے آگاہی، شعور، حق و باطل کی تمیز، حقوق و فرائض کی معرفت، والدین کی خدمت و ادب، اساتذہ کا احترام، انسانیت کی قدر، ہمدردی و غمخواری، اخلاق فاضلانہ، حلم و تواضع، اصول پسندی، حسن معاشرت، اور سب سے بڑھ کر یہ
کہ اپنے خالق و مالک کے آگے نیاز مندی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور اپنے دین سے وفا شعاری کا سبق ملے تو فی الحقیقت یہ علم نہایت ہی نفع بخش علم ہے، اور اللہ یہ علم ہر ایک کو عطا فرمائے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ علم کے حصول سے انسان کے اعلیٰ اخلاق و کردار کی آبیاری نہیں ہوتی تو پھر یہ ایک بوجھ کے سوا کچھ نہیں جسے وہ اپنے پشت پر لیے پھر رہا ہے۔ امت یہود کے بارے میں یہی ارشاد ہوا کہ انہیں تورات کا علمی خزانہ دیا گیا مگر وہ اس کے اٹھانے سے قاصر رہے، تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے دراز گوش پر کتابیں لاد دی جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ علم اپنی ذات میں بہت کم ہی مضر ہوتا ہے، اس کے حاصل کرنے والے ہی اس سے مخلص نہیں ہوتے، تب وہ خود بھی نقصان میں رہتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی مضرت کا باعث بنتے ہیں۔ علم الادیان ہو یا علم الابدان، دونوں ہی خلق خدا کی نفع رسانی کے لیے ہیں۔ ہر سکالر، ریسرچر، استاذ اور طالب علم کا صرف اور صرف یہی مطمع نظر ہونا چاہیے۔ قابل صد ستائش ہیں وہ لوگ جو طلب علم کی راہوں کے مسافر ہیں اور اپنے شب و روز اسی محنت میں ہیں کہ کسی نہ کسی طرح انسانیت کو سکھ اور چین مل سکے، اور علم اس کے لیے مؤثر ترین ہتھیار ہے۔ ہمیں آج جو شعبۂ زندگی میں آسانیاں میسر ہیں اور وہ اسی علمی تحقیق کی مرہون منت ہیں۔ آج کی حدیث مبارک میں اسی چیز کی حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ دوہرے اجر کی بھی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ حضرات محترم، ذہن نشین رہنا چاہیے کہ قرآنی آیات اور احادیث نبویہ میں جن میں علم کی فضیلت، مرتبہ اور اس کے تحصیل پر زور دیا گیا ہے، بلا شبہ اس سے مراد علم دین ہے جس کو دیگر علوم و فنون پر فوقیت حاصل ہے۔ علم دین کے اس میدان میں بڑی بڑی قداور شخصیات گزری ہیں اور زمانہ حال بھی ایسی نامور ہستیوں سے خالی نہیں ہے۔ ہمارے اپنے وطن عزیز میں اور پورے عالم اسلام میں ایسے نابغہ روزگار علماء اور مصنفین گزرے ہیں اور موجود ہیں جن کے دم قدم سے روحانی انقلاب برپا ہوا اور بھٹکی انسانیت کو صراط مستقیم نصیب ہوئی۔ اللہ پاک ان کی جد و جہد کو قبول فرمائے اور انہیں اجر جزیل عطا فرمائے۔ آئیے انہی کی زبانی علم اور علمی تحقیق کے بارے میں کچھ روشنی حاصل کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا ارشاد گرامی ہے کہ علم حاصل کرو، لوگوں کو سکھاؤ، اس کے لیے وقار اور ٹھہراؤ پیدا کرو، اور ان کے سامنے تواضع اور عاجزی سے پیش آؤ جن سے علم سیکھتے ہو۔ سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے کمیل، یہ آپ کے ایک شاگرد ہیں، علم مال سے بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کو تمہاری حفاظت کی ضرورت ہے۔ علم حاکم ہے، مال محکوم ہے۔ مال خرچ کرنے سے کم پڑ جاتا ہے جبکہ علم خرچ کرنے سے مزید بڑھ جاتا ہے۔ مال چوری ہو سکتا ہے، علم چوری نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص پیدا ہوتے ہی عالم نہیں بن جاتا، علم تو پڑھنے ہی سے آتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ علم سیکھو کہ اس کا سیکھنا اللہ سے ڈر رکھنے کا سبب ہے، اس کا طلب کرنا عبادت ہے، علمی گفتگو کرنا تسبیح ہے، علم کے لیے جد و جہد کرنا جہاد ہے، کسی بے علم کو سکھانا صدقہ ہے، تنہائی میں علم دوست ہے، اخلاق کی خوبصورتی ہے، اہل علم سے ملائکہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے انہیں اپنے پروں سے مس کرتے ہیں۔ ہر تر اور خشک چیز صاحب علم کے لیے استغفار کرتی ہے۔ علم ہی کے ذریعے سے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کی جاتی ہے، علم ہی سے حلال و حرام کی تمیز ہوتی ہے۔ فرمایا، علم عمل کا امام ہے اور عمل اس کا تابع ہے۔ علم انہی کو ملتا ہے جو سعادت مند ہوتے ہیں، اور وہی اس سے محروم رہتے ہیں جو بدبخت اور شقی ہوتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، علم کے بغیر عمل کرنے والا
عموماً راستہ سے ہٹا ہوا ہوتا ہے، اور علم کے بغیر عمل کرنے والا اصلاح سے زیادہ فساد اور بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، علم حاصل کرنا نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کا فرمان ہے کہ لوگ کھانے کی نسبت علم کے زیادہ محتاج اور ضرورت مند ہیں، کیونکہ کھانے کی ضرورت دن میں 2 یا 3 بار ہو سکتی ہے، مگر علم کی ضرورت ہر سانس کے ساتھ ہوتی ہے۔ ان اقوال زرین سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ علم دین سے عقائد و عبادات کی اصلاح ہوتی ہے، اس سے اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، خلق خدا کے لیے تواضع اور انکسار وجود میں آتا ہے، انسان کی قدر و منزلت بڑھتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ علم کی طلب کی راہ دراصل جنت کی راہ ہے۔ اگر اس کے پالینے کی راہ ہموار ہو گئی تو دوہرا اجر ہے، ورنہ ایک اجر کی ضمانت تو بہرحال دی گئی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو علم کی حلاوت اور چاشنی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔